حاذا، ہر لفظ کے شروع میں آپ اس حاذا کو بڑھا لیجئے. آپ کہیں گے حاذا بیت. کسی عمارت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں گے ما حاذا. جواب دیا جائے گا حاذا بیت. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اہلا وسہلا ومرحبا بکم یا اخوان فی هذا البرنامج المبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں. ناظرین، آج ہم سیکھنے والے ہیں ایک نیا موضوع، ایک نیا ٹاپک. تو آپ تیار رہیے اور ہمارے ساتھ لگاتار جڑے رہیے. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. آج جو ہم سیکھنے والے ہیں اس کا نام عربی میں ہے الترکیب الاضافی. الترکیب الاضافی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لفظوں کو اس طرح جوڑنا کہ ایک لفظ دوسرے کی طرف نسبت رکھتا ہو. اردو میں کچھ مثالیں دے کر اس بات کو سمجھاتا ہوں. جیسے ہمارے پاس دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے قلم، دوسرا لفظ ہے حامد. اب ہمیں ان دونوں لفظوں کو اس طریقے سے جوڑنا ہے کہ قلم کی نسبت حامد کی طرف ہو جائے. تو اردو میں اس کو کہتے ہیں حامد کا قلم. اس ترکیب میں اردو میں کا، کی اور کے کا استعمال کیا جاتا ہے. حامد کا قلم، پلاسٹک کی کرسی، لوہے کی کرسی یا لوہے کا بیڈ، یا اسی طریقے سے جاپان کی گھڑی. تو اس طریقے کے الفاظ اگر ہمیں عربی میں بنانے ہوں تو اس کا کیا رول ہوتا ہے، آئیے سمجھتے ہیں. اتنی بات تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس ترکیب میں ہمیں دو لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے اور دونوں ہی ناؤن ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں. آئیے ہم پہلے ایک لفظ لکھتے ہیں قلم، قلم، اور آگے ہم لکھتے ہیں زید. قلم، زید. اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں غرفہ، غرفہ، اور آگے لکھتے ہیں خالد. اسی طریقے سے ہم لیتے ہیں ساعۃ، آگے لکھتے ہیں الیابان. شاشۃ، شاشۃ یعنی اسکرین. الحاسوب. ناظرین کرام، یہ 8 الفاظ ہم نے لکھے ہیں اور ان میں سے ہر دو لفظوں کو ہمیں آپس میں اس طرح ملانا ہے کہ ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہو جائے اور وہ معنی پیدا ہو جائے جس کے لیے ہم اردو میں کا، کی اور کے کا استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیں، جیسا کہ ہم اردو میں بولتے ہیں زید کا قلم، خالد کی کتاب یا خالد کا کمرہ، تو اردو میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی چیز ہوگی اس کو پہلے رکھا جاتا ہے اور جو چیز اس کی ہوتی ہے اس کو بعد میں رکھا جاتا ہے. جیسے اگر خالد کا پین ہے تو ہم خالد کا ذکر اردو میں پہلے کریں گے اور پین کا ذکر بعد میں کریں گے اور بیچ میں کا، کی یا کے کا استعمال کر لیں گے. اسی طریقے سے حامد کی گھڑی، تو حامد کو ہم نے پہلے رکھا اور گھڑی کو بعد میں رکھا. لیکن اگر ہم عربی میں جائیں گے تو عربی زبان میں ترتیب کو ہم الٹ دیں گے. اگر اردو میں حامد کی گھڑی بولنے کے لیے ہمیں حامد کو پہلے رکھنا پڑ رہا ہے اور گھڑی کو بعد میں، تو عربی میں ہم پہلے گھڑی کا ذکر کریں گے اور حامد کا ذکر بعد میں کریں گے. امید ہے کہ آپ بات سمجھ چکے ہوں گے. اب جیسے خالد کی گھڑی،
خالد کی گھڑی۔ اب اگر ہمیں اس کی عربی بنانی ہے تو ہم گھڑی کی عربی کو اس گھڑی کے نیچے نہیں لکھیں گے۔ گھڑی کی عربی کیا آتی ہے؟ ساعتن، تو ساعتن کو ہم گھڑی کے نیچے نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم ساعتن کو خالد کے نیچے لکھیں۔ ساعتن کو ہم نے خالد کے نیچے لکھ دیا اور گھڑی کے نیچے ہم خالد کو رکھیں گے، خالد۔ اور اس طریقے سے ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بات ہم کہہ پائیں گے۔ خالد کی گھڑی ساعت خالد۔ اب اس میں یاد رکھنے کی اور خیال رکھنے کی ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ جس لفظ کو ہم پہلے لائیں گے ترکیب اضافی میں، اس کو مضاف بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مضاف۔ اور جس کو بعد میں لاتے ہیں یا جس کی طرف کسی چیز کو جوڑا جاتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں مضاف الیہ۔ مضاف الیہ یہ ہے مضاف، اس کی اضافت کی جا رہی ہے، اس کو جوڑا جا رہا ہے، اور خالد یہ مضاف الیہ ہے، گھڑی کو اس خالد سے جوڑا جا رہا ہے، خالد کی گھڑی۔ تو ساعت مضاف ہے، خالد مضاف الیہ ہے۔ مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آتا، مضاف پر کبھی بھی ال نہیں آتا۔ اور جہاں تک مضاف الیہ کی بات ہے تو اس پر ال آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا، حالات کے اعتبار سے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہاں ال آنا چاہیے تو آپ وہاں ال لگا لیں اور کسی اسم کو آپ خاص کر دیں، اور اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس لفظ کو عام رکھنا چاہیے تو آپ وہاں ال نہ لگائیں۔ اور پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اگر کسی نام میں ال نہیں لگا ہوا ہے تو ہمیں وہاں پر ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نام پہلے سے ہی خاص ہوتا ہے۔ تو ساعت خالد میں کبھی بھی الساعت خالد ہم نہیں کہیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ال شروع میں نہیں لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ مضاف کے آخر میں تنوین بھی نہیں لگتی ہے، مضاف کے آخر میں تنوین بھی نہیں لگتی ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی اسم کے شروع میں ال نہیں آ رہا ہے تو وہاں پر تنوین آتی ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش، لیکن مضاف کے آخر میں تنوین نہیں آتی، شروع میں ال نہیں آتا اور آخر میں تنوین بھی نہیں آتی۔ تو یہاں پر ہم کبھی بھی ساعتن نہیں کہیں گے، صرف ساعتو کہیں گے، صرف ساعتو کہیں گے۔ اور تیسری بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے اس ترکیب میں وہ مضاف الیہ کے تعلق سے ہے۔ مضاف الیہ کے تعلق سے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ مجرور کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں اس لفظ کے آخری حرف پر زیر آئے گا، جیسے من، الی، علی، اور اسی طریقے سے فی داخل کرنے کے بعد کسی اسم کے ساتھ ہوتا تھا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہوگا۔ تو ہم خالدن نہیں پڑھیں گے، خالدن نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ خالدن پڑھیں گے۔ ساعت خالدن، ساعت خالدن، خالد کی گھڑی، ساعت خالدن، خالد کی گھڑی۔ لیکن اگر یہاں خالد کے بجائے کسی لیڈی کا نام آتا ہے تو چونکہ وہ غیر منصرف ہوتا ہے اس لیے وہاں زیر کے بجائے زبر آئے گا اور اس پر تنوین بھی نہیں آئے گی۔ ہم اس طرح بولیں گے ساعت فاطمۃ، ساعت فاطمۃ۔ امید ہے کہ آپ مضاف اور مضاف الیہ بنانے کا طریقہ سمجھ چکے ہوں گے اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر خالد کی گھڑی کو ہم عربی میں کہنا چاہیں تو اصول اور قواعد کا خیال رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے ہم کس طرح کہیں گے۔ تو آئیے اب ہم مزید مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک لفظ قلم ہے، دوسرا لفظ زید ہے، ہمیں قلم کو مضاف بنانا ہے، زید کو مضاف الیہ بنانا ہے، تو کس طرح سے کہیں گے؟ قلم،
کیا یہ القلم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ قلم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قلم ہمیں کہنا ہوگا۔ کیا یہ زیدن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ زیدن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیں کہنا ہوگا زیدن، قلم زیدن، قلم زیدن، زید کا پین، قلم زیدن، زید کا پین۔ غرفۃ خالد، اب آپ اپنے حساب سے مضاف کے آخری حرف کی حرکت سیٹ کرتے جائیں اور اسی طریقے سے مضاف الیہ کے آخری حرف کی حرکت بھی۔ غرفۃ خالد، غرفۃ خالد، خالد کا کمرہ، غرفۃ خالد، خالد کا کمرہ۔ غرفۃ الطبیب، طبیب کا کمرہ۔ غرفۃ الامام، امام کا کمرہ۔ مسجد المدینتی، مدینے کی مسجد۔ آئیے ہم کچھ اور مثالیں لیتے ہیں۔ ساعۃ الیابان، ساعۃ مانے گھڑی اور الیابان اس کے نیچے بھی زیر لگ جائے گا، جاپان کی گھڑی، ساعۃ الیابان جاپان کی گھڑی۔ شاشۃ الحاسوب، شاشۃ الحاسوب یہاں پر ہم پیش لگا دیں گے اور یہاں با کے نیچے زیر۔ شاشۃ الحاسوب یعنی کمپیوٹر کی اسکرین، کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ، کمپیوٹر کی اسکرین۔ شاشۃ الحاسوبی، شاشۃ الحاسوبی۔ ناظرین کرام، آئیے ان چند مثالوں کے بعد اور طریقہ سیکھنے کے بعد ترکیب اضافی کا ہم شروع کرتے ہیں مرکب اضافی کو لے کر جملے بنانے کی مشق۔ رب العالمی، عالم کے معنی ہوتے ہیں جہاں اور رب کے معنی پروردگار۔ رب العالمی، عالم کا رب، عالم کا پروردگار۔ اللہ رب العالمی، اللہ ہمارے سینٹنس کا پہلا پارٹ ہو جائے گا اور رب العالم یہ دونوں لفظ مل کر سینٹنس کا دوسرے پارٹ کا کردار ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمی، اللہ رب العالمی، اللہ جہان کا رب ہے، اللہ جہان کا رب ہے۔ محمد، محمد یہ جملے کا پہلا حصہ ہو گیا۔ رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے دیکھا رسول پر تنوین نہیں آئی اور ال بھی نہیں آیا اور اللہ کے آخری حرف ہا کے نیچے زیر ہے جو جر کی علامت ہوا کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد نبی اللہ، محمد اللہ کے نبی ہیں۔ آئیے مزید جملے ہم بناتے ہیں۔ الاسلام دین اللہ، الاسلام دین اللہ، اسلام اللہ کا دین ہے۔ الکعبۃ، الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ القرآن کتاب اللہ۔ التوحید عقیدۃ المسلم، التوحید عقیدۃ المسلم، توحید مسلمان کا عقیدہ ہے۔ آئیے اس کو بھی ہم لکھ دیتے ہیں۔ التوحید عقیدۃ المسلم۔ آئیے ایک دوسرا جملہ ہم لیتے ہیں۔ الشیطان، الشیطان
عدو الانسان، الشیطان عدو الانسانی، الشیطان عدو الانسانی، شیطان انسان کا دشمن ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہ جملہ بنایا ترکیب اضافی کو لے کر، جس میں ترکیب اضافی جملے کا دوسرا حصہ بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم ترکیب اضافی کو جملے کا پہلا حصہ بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں بورڈ پر۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں بیت اللہ، یہ جملے کا پہلا حصہ ہو گیا۔ بیت اللہ مسجد، بیت اللہ مسجد، بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر مسجد ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں قبلۃ المسلم الکعبۃ، مسلمان کا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ ہے، مسلمان کا قبلہ کعبہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں ابن عمار طالب، ابن کے معنی ہوتے ہیں بیٹا، ابن یعنی بیٹا، ابن عمار عمار کا بیٹا، طالب طالب ہے۔ آپ نے دیکھا مضاف مضاف الیہ جملے کا پہلا حصہ بن رہا ہے۔ اسی طریقے سے ابن کو لے کر مزید آپ کہہ سکتے ہیں ابن عباس صحابی، ابن عمر صحابی۔ اسی طریقے سے ہم خالو کا لفظ لیتے ہیں، خالو، خال کے معنی ہوتے ہیں ماموں، ہماری ماں کا بھائی، اس کو عربی زبان میں خالن بولا جاتا ہے۔ خالو زید مہندس، خالو زید مہندس یعنی زید کے ماموں انجینئر ہیں۔ اسی طریقے سے آئیے ہم عمن کا لفظ لیتے ہیں، عمن کے معنی ہوتے ہیں چچا، ہم بولیں گے عم خالد طبیب، عم خالد طبیب، خالد کے چچا ڈاکٹر ہیں۔ آئیے ایک اور جملہ ہم لیتے ہیں، باب المستشفى، باب المستشفى کبیر، باب المستشفى یعنی ہاسپٹل کا دروازہ، ہاسپٹل کا گیٹ، کبیر بڑا ہے۔ ایک بات مزید واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مستشفیٰ یا اس جیسے ایسے الفاظ جن کے آخر میں یا آتی ہے اور یا کے اوپر کھڑا زبر آتا ہے، تو ایسے الفاظ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، ان پر نہ زیر آتا ہے، نہ زبر آتا ہے، نہ پیش آتا ہے۔ آپ کو وہاں کسی بھی طرح کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی بھی حالت میں ایک جیسا ہی رہے گا۔ باب المستشفى ہمیشہ یہ مستشفیٰ ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے جیسے موسیٰ، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ نام بھی ایک جیسے ہی رہیں گے، نہ وہاں پر ضمہ آئے گا یعنی پیش بھی نہیں آئے گا، زبر بھی نہیں، زیر بھی نہیں۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے کمثرا، کمثرا یعنی ناشپاتی۔ تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ اس طرح کے الفاظ خواتین کے نام بھی ہو سکتے ہیں، جیسے سلمہ، سلمہ، تو وہاں پر بھی کوئی چینجنگ آخری حرف پر نہیں ہوگی، سلمہ ہمیشہ سلمہ ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے رشدہ، لبنہ، اس طرح کے جتنے بھی خواتین کے نام ہوتے ہیں آخر میں کسی بھی اعتبار سے کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ نے آج کے اس ایپیسوڈ میں سیکھا کہ ترکیب اضافی کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے،
اور کس طریقے سے دو لفظوں کو آپس میں اس طرح سے جوڑا جاتا ہے کہ ایک لفظ کی اضافت دوسرے کی طرف ہو، اس کے کیا رولز ہیں، کیا اس کے قواعد ہیں، یہ بھی آپ نے سیکھا۔ اب اس ترکیب اضافی کو لے کر آپ اپنے جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں، جملے کا پہلا حصہ بھی بنا سکتے ہیں اسے، اور جملے کا دوسرا حصہ بھی بنا سکتے ہیں، اور جملے کے دونوں حصوں کو بھی ترکیب اضافی کے طور پر آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے جملے کے دونوں حصوں کو ترکیب اضافی کی صورت میں رکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ مزید چیزوں کو لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔